مصر دنیا کے قدیم ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ قرار دیا۔ اس نے کہا، دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصر کی ترقی کا راز دریائے نیل ہی ہے۔ اس دریا کی عدم موجودگی میں مصر کی حیثیت ایک ریگستان کی ہوتی۔ اللہ کی قدرت کی اس دین نے مصر کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ قدیم مصری فرعونوں کی بادشاہت کے زمانے کا سب سے اہم کارنامہ اہرام مصر کی تعمیر ہے۔ زیادہ تر اہرام چوتھے خاندان کی بادشاہت کے دوران تعمیر ہوئے۔ اہرام اعظم فرسٹ گریٹ پیرامڈ، اس اہرام کو فرعون خوفو نے تعمیر کرایا۔ پوری عمارت 13 ایکڑ اراضی پر تعمیر کی گئی۔ اس عمارت میں ایک اندازے کے مطابق پتھر کے 23,000 بلاکس استعمال ہوئے۔ ہر بلاک اوسطاً 2.5 ٹن وزنی ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 1 لاکھ مزدوروں نے 20 سال کی لگاتار محنت کے بعد اسے مکمل کیا۔ مصریوں کے نزدیک موت کی وادی کے آگے بھی جو دوسری زندگی تھی وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے کہ دنیا کی زندگی۔ اسی عقیدے نے مصریوں کو اہرام بنانے اور لاشوں کو حنوط کرنے کی طرف رغبت دلائی۔ مصریوں نے لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے مسالہ جات بھی ایجاد کر لیے تھے۔ فن مصوری تو اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ اہراموں، مقبروں اور عبادت خانوں میں آج بھی جگہ جگہ مصری مصوری کے شاہکار فن پارے موجود ہیں۔ مصری مصوروں نے قوس قزح کے رنگ بھی سیکھ لیے تھے۔ انہیں نہایت کامیابی سے استعمال کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ مصری مصوری کے جو شاندار فن پارے دریافت ہوئے ہیں ان میں تالاب میں مچھلیاں، سورج کی روشنی میں لہلہاتے کھیت، جنگل میں جانور اور فضا میں اڑتے پرندے وغیرہ دکھائے گئے ہیں۔ ایک تصویر جو دیواروں پر پائی گئی ہے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مصر کے لوگ مرنے والوں کی تزئین و تکفین کس انداز سے کرتے تھے۔ بڑے بڑے اہرام، ابو الہول، منادر اور دوسری تعمیرات کے علاوہ مصریوں نے عمدہ قسم کا فرنیچر، دیدہ زیب اور دلکش دریاں، قالین اور پردے بنائے تاکہ مکانات، محلات اور منادر کو اور حسین بنایا جا سکے۔ مصریوں کا فن سنگ تراشی بھی ان کے فن مصوری سے میل کھاتا ہے۔ مصری کسی ایک ہی پتھر کو اگرچہ وہ جسامت میں کتنا ہی بڑا ہو خوب تراشتے اور جس قسم کا چاہتے مجسمہ بنا لیتے۔ ابو الہول مصر میں مجسمہ سازی کا پہلا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس بڑے مجسمے کو دیکھ کر مصریوں کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابو الہول کا جسم شیر کا اور سر انسان کا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مجسمہ فرعون خفرا کا ہے۔ لوگوں کا قیاس ہے کہ مصری سنگ تراشوں نے یہ شکل بناتے وقت یہ خیال ملحوظ رکھا تھا کہ مصری فرعون شیر جیسا جسم اور انسان جیسا دماغ رکھتا ہے۔ مصری ادب کی دنیا میں قدم رکھنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مصری ادب خطوط، قانونی مسودوں، منتروں، دعائیا گیتوں اور نصیحت آمیز کلام، فلسفے کی کتابوں، طبی نسخوں اور روحانی ناولوں اور عشقیہ غزلوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ ایک نظم میں ایک گلہ بان ایک دیوی کے متعلق خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ غور سے سنو، جب میں دلدلی علاقے کی طرف گیا تو میں نے وہاں ایک عورت دیکھی۔ وہ مجھے انسان بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ جب میں نے اس کی بکھری ہوئی زلفوں کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بال بڑے چمکیلے تھے۔ اس کا خوف میرے دل میں سما گیا۔
مصریوں نے اپنے پجاریوں سے سنا کہ ستارے ان کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کو علم نجوم کے مطالعے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اس طرح مختلف سیاروں کا علم بھی حاصل کیا۔ مصریوں کے مذہب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ حیات جاودانی کے قائل تھے۔ مصری کہتے تھے جس طرح دریائے نیل میں پانی اترنے کے بعد طوفان آ سکتی ہے، جس طرح درخت اور پودے خشک ہونے کے بعد پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کا پودا بھی خشک ہونے کے بعد دوبارہ لہلہائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مصری عورتیں غلام، برتن اور زیورات بھی مردوں کے ساتھ دفن کرتے تھے۔ مختلف قبروں، اہراموں سے نکلنے والی دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مصر کھیل کے بھی شوقین تھے۔ وہ کشتیاں اور بھینسوں کی لڑائیاں دیکھنا بھی پسند کرتے تھے۔ ہر مجسمہ اپنے اندر معلومات کا خزانہ رکھتا ہے۔ مصر میں کچھ مجسمے تو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مصری عورتیں اپنی پلکوں کے بالوں کو سیاہ کرتی تھیں۔ مصری عورتوں کی قبروں سے آئینہ، بالوں کو گھنگریالے کرنے کا آلہ، سنگھار دان، پیالیاں اور چمچے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ قدیم مصر کے زمانے میں ام ہوتف نام کا ایک زبردست عالم گزرا۔ یہ شخص ایک طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر فن تعمیر بھی تھا۔ اس نے مصر کے فن طب کی اس قدر خدمت کی کہ آنے والی نسلوں نے اس کی علم کے دیوتا کی حیثیت سے پرستش کی۔ مصری تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی بہت پہلے ہی قدم رکھ چکے تھے۔ عام طور پر اساتذہ ابتدائی تعلیم اس نوعیت کی دیتے تھے کہ ان کے شاگرد لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں اور حکومت کے کاروبار کو ضبط تحریر میں لانے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ عہد سلطنت سے متعلق کاپیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن پر اساتذہ نے غلطیوں کو درست کیا ہے۔